बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कई माह तक इमरान खान साहब अपने बारे में ये कहते रहे कि जी उनको मारने की साजिशें की जा रही हैं, और फिर उस बारे में उन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए। और जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम, मतलब फोकस्ड, आल्दो मुख्तलिफ लोगों के मतलब को इल्ज़ामात लगाते गए, लेकिन एक फोकस्ड जिस शख्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वो फोकस करते रहे, वो जनरल फैसल नसीर जो DGC हैं, जो ISI में एक मेजर जनरल हैं, सर्विंग मेजर जनरल हैं, उनके ऊपर वो बहुत इल्ज़ाम लगाते रहे। अब उनके बारे में उनके पास कोई किसी किस्म का सबूत मौजूद नहीं। वो जो इल्ज़ाम लगाते रहे, उनके पास उस बारे में किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं, किस बुनियाद के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते रहे। इस सिलसिले में बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि कल इस्लामाबाद जब इमरान खान साहब मौजूद थे, तो वहाँ पे उनकी पेशी हुई उस JIT के सामने, जो कि एक FIR थी, FIR नंबर 255/23। ये इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन रमना है इस्लामाबाद का, उसमें ये रजिस्टर हुई थी FIR। और उस FIR में चूँकि यही वाली बात, इन इल्ज़ामात के मतलब वो जो इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात लगाते थे, इसके ऊपर उस JIT ने इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट किया, उनसे मतलब है कि बातचीत की, उनका बयान लिया। तो आप हैरान होंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं था कहने को। जो सवाल जवाब वहाँ पे हुए, जिस किस्म की जो मेन जो फीचर्स थे, वो पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। देखें, उसमें सबसे पहले तो इमरान खान साहब को जो JIT की तरफ से जो कंटेंट्स थे, जो FIR का मवाद था, वो उनको बताया गया कि देखें FIR में क्या मवाद है। अच्छा, इसके अलावा उनको उनकी वीडियो क्लिप्स दिखाई गई, जो ज़ाहिर है उन्होंने आपको बताया कि हर जगह जलसों में, जुलूसों में, उन्होंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उन्होंने अपने जो YouTube या जो ऑनलाइन वो अपने फॉलोअर्स से ख़िताब करते रहे, उसमें मतलब कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन्होंने ज़ाहिर है इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए। तो उनको वो वीडियो क्लिप्स दिखाए गए, और जिसमें उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए थे जनरल फैसल नसीर के अगेंस्ट, कि जी उनके ऊपर इल्ज़ामात किस किस्म के थे, कि टॉर्चर के, प्लान ऑफ किलिंग, कि जी वो मुझे मतलब कत्ल करवाना चाह रहे हैं, या उन्होंने एक कोशिश भी की, साजिश की बात की। और फिर ये कि जी दूसरे उसके अलावा DG ISI के बारे में भी, और आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मतलब ये बहुत वो सारा कुछ जो कहते रहे। सो ये जो जितनी भी वीडियो क्लिप्स थी जो उनको दिखाई गई, तो इमरान खान साहब ने सबको तस्लीम किया कि हाँ, ये ज़ाहिर है मेरी वीडियो क्लिप्स हैं और मैंने ही कहा। अच्छा, उसके अलावा जब उनसे क्वेश्चंस हुए, तो वो क्वेश्चंस क्या थे और उनके जवाबात क्या थे, तो उनसे ये पूछा गया कि ये जो वीडियो क्लिप्स हैं, क्या आप इनको ऑन करते हैं, मानते, आप तस्लीम करते हैं ये आप ही के हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि जी आपके पास कोई प्रूफ है कि जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं JIT के सामने? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं नहीं प्रेजेंट कर सकता। फिर उनसे पूछा गया कि जी क्या जनरल फैसल जो हैं, उन्होंने कभी आपको थ्रेटन किया, उन्होंने कभी आपको धमकी दी, उन्होंने कभी आपको कोई इस किस्म की बात की जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जी वो मेरी जान के पीछे हैं, व्हाटएवर? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कभी भी जनरल फैसल नसीर ने डायरेक्ट धमकी नहीं दी। फिर उन्होंने कहा जी कि सवाल उनसे पूछा गया कि फिर आपने क्यों एलिगेशंस लगा रहे हैं आप, और मतलब कि इतने सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा कि किसी ने मुझे कहा था, समवन हैड टोल्ड मी, मतलब किसी ने मुझे ये बात कही थी। अब किसी के कहने के ऊपर आप देखें कितने सीरियस एलिगेशंस, कोई मतलब है वो कहते हैं मेरे पास कुछ भी वो नहीं है। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि एनी प्रूफ और एविडेंस यू हैव, कोई आपके पास प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा फिर आपने फिर क्यों DGI का मतलब जनरल फैसल नसीर का नाम क्यों लिया? और वो कहते हैं कि जी उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने DG ISI का क्यों नाम लिया? DGI का नाम, आपको पता है कि वो मुख्तलिफ लोगों का नाम लेते रहे, एक आध बार उन्होंने DG ISI का भी नाम लिया। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए नाम लिया कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि जी क्या कभी आप अपनी ज़िंदगी में कभी जनरल फैसल नसीर को मिले हैं आप? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो उनसे फिर ये भी पूछा गया कि जी आप किसको डर्टी हैरी कहते रहे? और आपको पता है कि बार बार डर्टी हैरी तो उनका एक ऐसा था कि ना सिर्फ वो कहते थे, बल्कि उनके जो दूसरे रहनुमा, फिर फॉलोअर्स, ट्विटर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये तो बिल्कुल एक उन्होंने मजाक बना दिया था। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी
وہ جنرل فیصل کے بارے میں ہی میں کہتا تھا. پھر ٹورڈز دا اینڈ ان سے جو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جتنے بھی کلپس ہیں میں ان کو آن کرتا ہوں. اچھا یہ تمام جو جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز ہیں یہ ریکارڈڈ ہیں اور پیپرز کے اوپر بھی اور ان کے اوپر جو سوال و جواب ہوئے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا سگنیچرز بھی دیے گئے. اب مسئلہ دیکھیں آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کسی ایک عام شخص کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ہم ایک ایسے لیڈر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا اور جو ایک مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کا ہیڈ رہا اور جو ابھی بھی جو یہ سوچتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوں اور الیکشن اگر ہوتے ہیں تو میں الیکشن لڑ کے دوبارہ میں نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ایک حملہ بھی ہوا وزیر آباد میں جب لانگ مارچ کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ اس میں وہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس حملے کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی کہ ظاہر ہے کچھ الزام لگا دیا اور ایف آئی آر کی بات کی جس کے اوپر پرویز چوہدری صاحب جو ان کے چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ایف آئی آر اس قسم کی نہیں دی جا سکتی. اچھا انہوں نے 3 نام لیے اور 3 نام کون سے لیے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام لیا, پھر انہوں نے کہا جی انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور پھر ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر کہ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے مجھے مارنے کی سازش کی تھی. یہ قاتلانہ حملہ جو ہوا تھا, جو وزیر آباد کا قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس کے پیچھے ان تینوں کا نام لیا. اب دیکھیں کہ پھر یہ ہوا کہ بعد میں وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم صاحب کو وہ بھول گئے کہ اور پھر اسی طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ انٹیریئر منسٹر کو بھی بھول گئے رانا ثناء اللہ صاحب کو, لیکن فوکس کیے رکھا انہوں نے جنرل فیصل نصیر کے اوپر اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے اوپر اور بھی بہت سے قسم کے الزامات لگاتے گئے. اچھا اس کے بعد ایک بار جنرل باجوہ کا بھی انہوں نے نام لیا اور وہ انہوں نے بول ٹی وی نے کلیم کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی کسی بول ٹی وی کے کچھ جرنلسٹ تھے, ان کی عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا کہ وہ مجھے قتل کروانا چاہتے تھے. تو اس کے بعد پھر ایک اور ٹرن آیا, لیکن اس دوران جنرل فیصل نصیر کے اوپر فوکس رکھا انہوں نے. پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی بھی ایک دفعہ بات کی کہ جی زرداری صاحب بھی جو ہے وہ بھی مجھے انہوں نے کہ جی انہوں نے کچھ ہائر کیے لوگ اور وہ مجھے کوئی شاید اس قسم کی بات کی تھی کہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے مجھے وہ قتل کروانا چاہ رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک دفعہ محسن نقوی کا بھی نام لے لیا. پھر ایک دفعہ انہوں نے 1 یا 2 دفعہ انسپیکٹر جنرل آئی جی اسلام آباد اور آئی جی لاہور کے اوپر بھی یہ الزام لگا دیا. سو الزام لگانے میں انفارچونیٹلی عمران خان صاحب بادشاہ ہیں, وہ کسی بھی قسم کا کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ کس نوعیت کا الزام ہے, کتنا سیریس الزام ہے, آپ کس طرح سے یہ الزام لگا سکتے ہیں. اور اب جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے کسی نے کہا تھا. کسی نے وہ کون ہے, اس کے پاس کیا ایویڈنس تھا؟ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ خود مانتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. سو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہ فار دا فرسٹ ٹائم اس کیس میں یا ابھی جب ان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد یہ انہوں نے سلسلہ سٹارٹ کیا. عمران خان صاحب کی انفارچونیٹلی ان کی جو پرسنالٹی کا ظاہر ہر شخص کی ایک پرسنالٹی کے کچھ اسٹرانگ ایریاز ہوتے ہیں, کچھ ویک ایریاز ہوتے ہیں, کچھ ان کی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ان کی کمزور اور جو غلط بھی پرسنالٹی کے پارٹس مطلب حصے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کی ایک بڑی خامی ہے بہت بڑی کہ وہ بہت الزامات لگاتے ہیں کسی کے اوپر بھی, اور جو خاص طور کے اوپر جو ان سے ڈیفر کرے یا ان کے جو جس کو وہ یہ دیکھیں کہ وہ میری سائٹ پہ نہیں کھڑا اس کے اوپر وہ کسی بھی قسم کا الزام لگا سکتے ہیں. اور یہ میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نئی نہیں ہے, صرف یہ جو ابھی جو جنرل فیصل نصیر اور یہ سب ان لوگوں کے متعلق الزامات لگاتے رہے ان کا پہلے بھی وہ یہ کرتے رہے ہیں لوگوں کے متعلق. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشنز جب وہ ہارے اور اس کے بعد وہ جب دھرنا ہوا تو کس قسم کے الزامات کس شخص کے اوپر وہ نہیں لگاتے رہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے اور افتخار چوہدری صاحب, ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ جی وہ اور نواز شریف اور میر شکیل الرحمان یہ سب انہوں نے مل کے تو یہ سارے کا مجھے الیکشن ہروایا, الیکشن چوری ہوا, الیکشن تو میں نے جیتنا تھا, یہ الیکشن جتوایا گیا نواز شریف, کوئی ہر قسم کے الزامات. پھر جنگ گروپ کے اوپر میر شکیل الرحمان صاحب کے اوپر کہ یہ تو انڈین کنیکشن ہے, یہ ہے وہ ہے سب کچھ.
اور پھر نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے فخر الدین ابراہیم، آپ کو یاد ہوگا اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہوتے تھے، ان کے اوپر بھی مطلب ہے کہ الزامات لگانا شروع کر دیے اسی قسم کے. تو عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا ویک ایریا یہ ہے کہ جی وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ الزامات لگاتے ہیں، اور ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں اگر آپ ان سے بھی بات کریں، اور کہ وہ کان کے بڑے کچے ہیں، ان کے کان میں کوئی بندہ خسر پھسر کرتا ہے اور پھر یہ کہ بغیر آپ اوتھینٹیکیٹ کیے کہ جو آپ کو کوئی خبر دے رہا ہے اس خبر میں سچائی ہے یا نہیں ہے، آپ وہ خبر آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بات آپ آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے آن پارٹ آف عمران خان صاحب، اور جو کہ ظاہر ہے جس چیز کو ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جی وہ جو بات کرے وہ سچی بات ہو. اور الزامات لگانے کے سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی ظاہر ہے اس دوسرے شخص کے اوپر وہ برڈن ہوتا ہے الزام لگانے کا. اور میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب جب الیکشن 2018 کا جیتا اور اس کے بعد انہوں نے وکٹری اسپیچ کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا تو میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، مجھے یاد ہے ابھی بھی. اور اس کے بعد اسی وکٹری اسپیچ کے کچھ دنوں بعد میری بھی اور کچھ ہمارے جنگ گروپ کے ہم کچھ 3-4 لوگ تھے، میری بھی ان سے ملاقات جب عمران خان صاحب سے ہوئی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آئی وش کہ آپ پوری ایک بات کرتے، اور وہ بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ جن کے اوپر میں نے جن لوگوں نے میرے پہ الزامات لگائے یا مجھے برا بلا کہا میں ان کو معاف کرتا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں نے جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے اور غلط الزامات لگائے میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں. یہ بات کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ عمران خان صاحب کی کچھ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اس سلسلے میں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.